السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ مالک الملک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کی ساری ضروریات کا بندوبست بھی مٹی ہی سے کر دیا۔ پھر اس جسم میں اللہ نے روح کو داخل کیا۔ روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا اور اس کی غذا اور خوراک کا انتظام اللہ نے آسمانوں سے ہی کیا۔ جس طرح جسم کی خوراک کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہے، اور روح کی خوراک قرآن ہے۔ پھر ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ مٹی سے بنایا جسم مٹی کی طرف لوٹے گا، اور روح کو اللہ نے آسمان کے مقام علیین سے اتارا۔ اور اگر روح کی غذا کا خیال رکھا جائے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کی جائے، تو یہ روح اللہ کے انعامات کی مستحق ہوتی ہے، اور آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کو اس کے اصل ٹھکانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اگر روح کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کی غذا اس کو صحیح طریقے سے مہیا نہ کی جائے تو پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جسم تو زمین کی اوپر والی سطح میں لوٹتا ہے، مگر جو روح ہے وہ زمین کی نچلی تہہ میں یعنی جہنم میں داخل کی جاتی ہے، وہاں لوٹائی جاتی ہے، اور یہ اس کی بدبختی ہے کہ اس کو اللہ زمین کی تہوں میں، جسے سجین کا نام دیا گیا ہے، وہاں پھینکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کروڑوں احسانات کیے اپنی مخلوق پر، مگر اس کا سب سے بڑا احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ من انفسہم، سب سے بڑا احسان یہ کیا اس امت کے لیے جس ہادی مرشد بنا کے اللہ نے بھیجا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور رب کے پیغام کو لوگوں کو پہنچانے کے لیے وقف کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر جو زنگ لگا تھا، ان کے دلوں پر اللہ کے نبی نے اس کو اتارنے کے لیے جو نسخہ استعمال کیا وہ قرآن کی تلاوت کا نسخہ تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مزکی، سب سے بڑے مربی، صرف نظریات ہی نہیں پیش کرتے تھے بلکہ ان نظریات کی روشنی میں رجال تیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے اندر جو لوگ تیار ہوئے تھے، پھر مدینہ ہجرت کی، پھر پوری کائنات پر جو حکومت کی تھی تو انہی لوگوں نے کی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی۔ پھر وہی کائنات کی پوری امت کے لیے روشنی کے مینار بن گئے۔ ہم اگر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانے اور ان کی سیرت کے رویوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگیاں خوبصورت بن جائیں۔
آپ نے خود فرمایا تھا اپنے نام کے متعلق کہ لوگوں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا۔ کائنات کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو بیان نہ کیا جاتا ہو۔ میرا نام احمد بھی ہے اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور پیغمبر بھی ہوں کہ میری وجہ سے دنیا سے تاریکیاں اور جہالتیں ختم ہوئیں۔ پوری کائنات قیامت کے دن اکٹھی ہوگی، کبھی کسی پیغمبر کے پاس، کبھی کسی پیغمبر کے پاس، مگر کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر جب میرے پاس اللہ انہیں پہنچائیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ کام تو میں ہی کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے خلات فاخرہ پہنائیں گے، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے سرتاج رسل اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، جو سوال کریں گے میں اس کو پورا فرماؤں گا، جس کی سفارش کریں گے پوری کی جائے گی۔ اس وقت پھر امت کا حساب شروع ہوگا۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ مبارک ہستی اتنی مبارک ہے کہ جب تک اس کی شفاعت نہیں ہوگی جنتی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ان کا نسب نامہ اتنا اعلیٰ، ساری کائنات سے اعلیٰ، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے نسب پر فخر نہیں کرتا کیونکہ اللہ کو فخر کرنا پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو کی بات کریں؟ اگر آپ کے اخلاق کے پہلو کو دیکھا جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا، بلکہ آپ نے مجھ پر کمال کی شفقت فرمائی، میری غلطی کو بھی مسکرا کر درگزر کیا۔ پھر ابو رمثا کا بیٹا جس کی نظر میں کوئی جچتا نہیں تھا، مگر جب میرے سرتاج رسول پر پہلی نظر پڑی تو کہا آج سے پہلے ایسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اور نبی اتنے ہی حسین ہوا کرتے ہیں۔ پھر نبی آخر الزماں اللہ رب العزت نے حسن کے تمام مراتب محمد مصطفیٰ پر ہی پورے کر دیے۔ میرے نبی کی حیا کی بات کی جائے تو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ خوشبو آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہ تھی۔ اگر بات آپ کے معجزات کی جائے، صحابی فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، لوگ اکٹھے ہوئے، پانی نہیں تھا وضو کے لیے نہ پیاس بجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کوئی برتن لایا جائے، ایک پیالہ لایا گیا، پھر فرمایا کچھ پانی لایا جائے، چند قطرات پانی کے منگوائے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈبویا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے وضو کیا، پانی پیا۔ سبحان اللہ، کیا بات کریں کہ جب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں رکھا تو اللہ نے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری کر دیے۔ صحابی عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے اپنے صحابی کی ٹانگ پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میری ٹانگ میں اتنی طاقت آئی کہ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر یہ اندازہ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ میری دائیں ٹانگ ٹوٹی تھی یا بائیں ٹانگ ٹوٹی تھی۔ سبحان اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے انعام کیا رکھا ہے کہ جب قیامت کے دن پوری کائنات کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پر بھی یہ بات ہوگی، یا رب سلم سلم، اے ہمارے مالک آج ہمیں بچانا۔ اس دن اللہ فرمائیں گے جو میرے نبی کی اطاعت کرتے رہے ہیں انبیاء کی صف میں آ جائیں، صدیقین کی صف میں آ جائیں، صالحین کی صف میں آ جائیں، شہداء کی صف میں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کے نصیب فرمائے۔ نبی کے ایک صحابی آتے ہیں،
پریشان روتے ہوئے کہا اللہ کے نبی سوچتا ہوں دنیا میں جب کوئی غم آتا کوئی پریشانی آتی میں بے قرار ہوتا بھاگ کر آتا ہوں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ جنت میں آپ کا مقام ہم سے اعلیٰ ہوگا، ہم جنت میں آپ سے دور ہوں گے تو کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت رکھتا ہے دنیا میں قیامت میں اسی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ پھر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں دعا میں درود کتنا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ کہا اللہ کے نبی دعا میں ایک حصہ درود کا پڑھ لیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ پھر فرمایا 2 حصے درود پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا مزید پڑھ لے تو بہتر ہے۔ پھر فرمایا صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں صرف درود ہی نہ پڑھ لیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔